کہاں کمرے میں جا رہے ہو تم؟ ارے بیٹھو نا ادھر میرے پاس۔ فیصل نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری والدہ کہنے لگی فیصل ہاتھ چھوڑو اس کا۔ پھر انہوں نے فیصل کا کان پکڑ لیا۔ جس دن تمہاری شادی تھی نا بچو، تم نے دوستوں کو اور کزنوں کو منہ نہیں لگایا تھا، سیدھا کمرے میں بھاگ گئے تھے۔ میری والدہ کی بات پہ وہ مسکرانے لگا۔ بہرحال میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں۔ بیوی من پسند ہو تو پھر ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر لگتا ہے، اور یہ لمحے اب جا کے ختم ہوئے تھے۔ میں جانتا ہوں یہ 3 مہینے میں نے کیسے گزارے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے میں داخل ہوتا، مجھے رجا کی بے ساختہ ہنسی کی آواز آئی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اکیلے کمرے میں وہ کیوں ہنس رہی ہے۔ میں نے دروازے کا نوب گھمایا، دروازہ کھل گیا، لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا سامنے رجا بیٹھی ہنس رہی تھی، اور اس کے بالکل سامنے حمزہ بیٹھا ہوا تھا۔ رجا کا ہاتھ حمزہ کے ہاتھ میں تھا اور دونوں ہنس رہے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کے کچھ عجیب سا لگا، پتہ نہیں وہ کس بات پہ ہنسی جا رہی تھی۔ میری طرف تو ان کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ میں نے کھلے ہوئے دروازے کو نوک کیا تو پھر جا کے وہ دونوں میری طرف متوجہ ہوئے۔ مجھے دیکھتے ہی رجا کی ہنسی مسکراہٹ میں بدلی، اور حمزہ ویسے ہی ہنسے جا رہا تھا۔ کہنے لگا لو آ گئے آپ کے میاں صاحب۔ مجھے تو لگا تھا ان کے سارے دوست اور کزنز مل کے صبح تک ان کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ ویسے سچ بتائیں بھابھی، میں نے آپ کو بور تو نہیں ہونے دیا؟ رضا کہنے لگی نہیں، بلکہ مجھے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ حمزہ کھڑا ہو چکا تھا، کہنے لگا دیکھ لیجئے میری اور آپ کی بڑی پکی دوستی ہونے والی ہے۔ رضا کہنے لگی مجھے بھی تم جیسے لڑکے بہت اچھے لگتے ہیں، ہم دونوں کی بہت اچھی بنے گی۔ حمزہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا، دیکھا تو بیڈ پہ بنا ہوا پھولوں کا ہارٹ جو میں نے خاص طور پہ بنوایا تھا وہ موجود نہیں تھا، بلکہ سارے گلاب ایک صوفے پہ پڑے تھے۔ ساری کینڈلز بجھی ہوئی تھیں اور اس جگہ سے پھول بھی اتار کے ایک طرف رکھ دیے گئے تھے۔ میرا کمرہ ویسا نہیں لگ رہا تھا جیسا میں نے سجایا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا میرا دل بجھ کے رہ گیا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ وہ میری منتظر بیٹھی ہوگی، چاروں طرف کینڈلز جل رہی ہوں گی، گلاب کے پھولوں کی مہک ہوگی، لیکن گلاب کے پھول تو جیسے اتار دیے گئے تھے۔ کمرہ بے رونق سا لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میرے چہرے پہ مسکراہٹ بھی نہیں آ پائی۔ میں رجا کے سامنے جا کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگی یہ کمرہ کس نے سیٹ کیا تھا؟ اتنے گلاب کے پھول؟ آپ کو پتہ ہے مجھے گلاب کی خوشبو سے الرجی ہے۔ جب میں کمرے میں آئی چھینکے مار مار کے میرا برا حال ہو گیا۔ وہ تو شکر ہے حمزہ نے سارے پھول اٹھا کے ایک طرف رکھ دیے۔ پلیز تیمور ان سب فلاورز کو باہر نکال